اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد. صل على كريمنا محمد، صل على شفيعنا محمد، صل على رحيمنا محمد، صل على رؤوفنا محمد، صل على أعلانا محمد، صل على أجلانا محمد. اللهم صل على محمد، صل على إقبال محمد، صل على كمال محمد، صل على إكرام محمد، صل على جمال محمد، صل على جمل جمال محمد، صل على حال أحوال احتوال محمد، صل على أدب محمد، صل على مفرد محمد. اللهم صل على محمد، صل على شجر نظر محمد، صل على بحر بر محمد، صل على حسب نسب محمد، صل على روضة جدار محمد، صل على تراب قبر محمد، صل على حرم محمد، صل على مسجد محمد، صل على منبر محمد، صل على منابر محمد، صل على ثم صل على محمد. اللهم صل على محمد. من هو محمد؟ محمد هو الإمام خير الأنام، دلائله بحجة قائلة قاتلة طاهرة ظاهرة بادرة جادرة نادرة ناصرة متقنة مذكنة مؤمنة 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 مكملة مشرفة مدربة مؤظمة منورة بجسم نظيم بآيات القرآن الكريم. اللهم نشهد أن سيد ساداتنا ورونق جدراننا وهادي نظامنا وهادي طريقنا وهادي سبيلنا وراوي خليلنا وشافي عليلنا مبين قرآننا. اللهم نشهد أنه رسولك ونبيك ودليلك وخليلك ورديك ووليك وصفيك بآيات القرآن الكريم. اللهم صل على محمد ثم صل على محمد. من هو محمد؟ صل وسلم وبارك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، ثم نشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل وسلم وبارك. لا إله إلا الله وبارك إلا لا إله إلا الله. عدد نحو محمد، نطب محمد، وجه محمد، لبه محمد، قره محمد، وجه محمد، شبه محمد، فقه محمد، شطب محمد، شذب محمد، وهن محمد، وزن محمد، وقت محمد، لون محمد، لدن محمد، غسل محمد، غين محمد، عين محمد، آيان محمد، عون محمد، نصرت محمد، هيبة محمد، جيد محمد، جد محمد،
وجود محمد اجداد محمد میثاق محمد محراب محمد مصباح محمد مسجد محمد آباء محمد شخاء محمد سخاوت محمد ذقاوت محمد متانت محمد سخاوت محمد عدالت محمد عدالت محمد کرامت محمد شرافت محمد شرف محمد اللہم صلی علی محمد من ہوا محمد محمد ہوا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب المرفوع المشروع المنقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد صدر العلا محمد نور الہدا محمد کاف الورا محمد مصباح الظلم محمد جمیل الشیم محمد شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اللہم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد صلی علی امامت محمد صلی علی شعر محمد صلی علی راس محمد صلی علی جبہت محمد صلی علی حاجب محمد صلی علی عین عیون آیان محمد صلی علی انف محمد صلی علی شمامت محمد صلی علی حد محمد صلی علی شوارب محمد صلی علی شفتین محمد صلی علی اسنان محمد صلی علی نواجد محمد صلی علی لسان محمد صلی علی بیان محمد صلی علی تقریر محمد صلی علی واضح محمد صلی علی خطبت خطبات محمد صلی علی جید محمد صلی علی عنق محمد صلی علی لحیت محمد صلی علی اذنان محمد صلی علی سماعت محمد صلی علی کتفین محمد صلی علی صدر محمد صلی علی قلب محمد صلی علی بطن بطون ابطان محمد صلی علی یدان محمد صلی علی اصحاب محمد صلی علی ابہام محمد صلی علی اظافر محمد صلی علی قف محمد صلی علی لباس محمد صلی علی لون محمد صلی علی قوب محمد صلی علی مشرب محمد صلی علی مسکن محمد صلی علی بیت محمد صلی علی مقام محمد صلی علی مشی محمد صلی علی جلست محمد صلی علی صلوات محمد صلی علی صلاة محمد صلی علی قیام محمد صلی علی رکوع محمد صلی علی سجدت سجود محمد صلی علی رجلان محمد صلی علی کل جسم عضو محمد اللہم صلی علی محمد. ٹائم کم ہے، 20 منٹ دیے گئے ہیں یا 25 ہوں گے. یہ درود شریف تو گھنٹے کے ساری دنیا میں عرش سے لے کر فرش تک زمین کے کونے کونے میں یہی کام ہو رہا ہے. ہمیں سنائی دے نہ دے، دکھے نہ دکھے، ادھر بھی یہی کام ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. زمین میں بھی یہی کام ہے، ملائکہ بھی یہی کر رہے ہیں، حور و غلمان بھی یہی کر رہی ہیں. زمین کے نیچے بھی یہی کام ہے. جو جاتا جائے گا اس کو سمجھ آئے گی ہو کیا رہا ہے، کیونکہ کائنات کا مرکز، محور، نقطہ مصطفیٰ کی ذات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایم اے کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، آئی کام کر لیا، بی کام کر لیا، کمپیوٹر سائنس میں ہم آگے بڑھ گئے، ہمارا 17واں 18واں 20واں سکیل ہو گیا، ہماری نوکری اتنی ہوگی، تنخواہیں بڑھ گئیں، ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اسے کامیابی نہیں کہتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. تو ہم کہاں سے پوچھیں گے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کافر جہاں سے مرضی پوچھے، مشرک جہاں سے مرضی پوچھے، عیسائی جہاں سے مرضی پوچھے، یہودی جہاں سے مرضی پوچھے، اہل ایمان نے پوچھنا ہوگا تو کہاں سے پوچھیں گے کہ کامیابی کیا ہے، فوز و فلاح کیا ہے، کون سا بندہ کامیاب ہے؟ قرآن نے سورہ احزاب میں اعلان کیا
من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ معلوم یہ ہوا دنیا کمانا، جائیدادیں بنانا، کوٹھیاں قائم کرنا، گاڑیاں خرید لینا، منصبوں پہ فائز ہو جانا، بڑے عہدے حاصل کر لینا، گریڈ اور سکیل پڑھا لینا، مناصب علیہ پر فائز ہو جانا، تخت پر بیٹھ جانا، تخت سلیمانی کا حصول کر لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی۔ کامیاب وہ ہے، کیونکہ کامیابی کا جو قبر میں سوال ہے نا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب کوئی حدیث نکال کے لے آئے، اٹھا لیں، ضعیف سے ضعیف اٹھا لیں، کہیں پر یہ نہیں آیا کہ جس نے کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، کار بنائی، پڑھ لکھ زیادہ گیا، یا عالم دین بن گیا، یا بڑا قاری قرآن ہو گیا، یا بڑا نعت خوان ہو گیا، یا بڑا پیر بن گیا، یا بڑا فقیر بن گیا، یا بڑا خطیب بن گیا، یا بڑا مناظر ہو گیا، یا بڑا اصولی ہو گیا، یا بڑا متکلم بن گیا، بہت بڑا فقی بن گیا، محدث کہلایا، مفتی بنا، ملک کا بادشاہ بنا، وزیر بن گیا، آئی جی ڈی آئی جی ہو گیا۔ فرمایا نانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کامیابی کی ضمانت فقط محمد کی پہچان ہے۔ جس نے حضور کو پہچانا کامیاب ہو گیا۔ بات سمجھ آئی جی؟ اب بڑے رولے ہیں، بڑے مسئلے ہیں۔ آج کل اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے ایک مولوی نکلتا ہے جو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ پچھلے سارے غلط تھے اور 80 صحیح ہو گئے۔ بھئی 1400 سال میں کوئی ٹھیک نہیں آیا، 1400 سال میں سارے گمراہ رہے، سب نے قرآن و سنت سے ہٹایا، نانا وہ سارے ٹھیک تھے۔ آنے والے دور میں جو بھی آل سنت سواد اعظم کے مخالف ہوگا سمجھ لینا گمراہ ہے۔ آل سنت کے حصے میں ہدایت ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ کیوں؟ بات ہوتی ہے بربنائے دلیل، بے دلیلی بات کبھی بھی کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا کس سے؟ ملائکہ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب۔ کسی کے ملک میں کوئی مالک اپنے ملک میں جسے اپنی خلافت دے دے وہ اس کا نائب ہوتا ہے۔ بولیے کون ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے۔ اور نائب، مجھے سچی بات بتائیے گا، اس سے ہٹ کر کے آپ اجتماع میں بیٹھے ہیں، محفلینات میں بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں؟ سنی ہیں، کسی اور مذہب مسلک سے میں نہیں جانتا، اعتراض ہو تو کھڑے ہو جائیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں نائب مختار ہوتا یا غیر مختار ہوتا؟ جی آئی جی پنجاب ایک ڈی ایس پی بھیجتا ہے پنڈی گیٹ میں، اسے یہ کہہ کر بھئی تمہارے اختیار کوئی نہیں ہے، تم نے صرف بیٹھ جانا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اسے بتا کر بھیجا جاتا ہے تمہاری حدود یہاں تک، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ آئی جی کو پتا ہے میری حدود کتنی ہے، ڈی پی او جانتا ہے میری حدود کتنی ہے، محرر جانتا ہے میری حد کیا ہے، کانسٹیبل جانتا ہے میری حد کیا ہے، تحصیلدار کو پتا ہے کہ اس تحصیل کا میں والی ہوں، میرا قلم چلے گا۔ پٹوار خانے میں بیٹھنے والا پٹواری بھی جانتا ہے میری حدود کیا ہے۔ ارے اللہ نے ملائکہ سے کہا ہم اپنا نائب بنانے لگے ہیں زمین میں۔ نائب کون ہے؟ ظاہری نائب آدم کی نائب محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی۔ فرمایا ہم تجھے نائب بنا رہا ہے خدا جو کسی کا محکوم نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایسا نائب بنایا، ایسا خلیفہ بنایا کہ مختار کل قرار دے کر جہان میں بھیج دیا۔ محبوبہ اگر کوئی تقاضا کرے نا نبوت کی سچائی کا تو پھر تو رات کو کھڑے ہو کر اشارہ کر دینا، انگلی تیری اٹھے گی، چاند کا سینہ ہم چیر کے رکھ دیں گے۔
فرمایا ہاتھ تو اٹھائے گا علی کی نماز جا رہی ہوگی، ہم تیری شان دکھائیں گے، تو ہاتھ اٹھائے گا ہم سورج لوٹا دیں گے۔ محبوبہ کہیں کھارا کنواں آ جائے نا اور تیرے غلاموں کو پانی کی طلب ہو جائے اور پانی پینے کے لائق نہ ہو تو اپنا لعاب دہن ڈال دینا، میٹھا ہم کر دیں گے۔ قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ سب کچھ خود لے کر آئے ہیں، عقیدہ سمجھیے مستقل بالذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے کہ اسے کسی نے قدرت عطا نہیں کی، وہ از خود قادر ہے، وہ جب چاہے جیسے اسے کسی نے خدا نہیں بنایا، اسے کسی نے خدا، وہ خود خدا ہے، وہ خود اللہ ہے، وہ خود رب ہے، وہ خود علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ وحدہ لا شریک مستقل بالذات ہے، ذاتی اعتبار سے مستقل ہے، شفا دینے میں، ہر کام کرنے میں۔ مصطفیٰ مستقل بالذات، بولیے تو صحیح مصطفیٰ۔ آپ شاید کسی اور قسم کی تقریر سننے کے عادی ہیں، لیکن میں آپ کو عقیدہ سمجھا کے جاؤں گا تاکہ، کیونکہ نئے نئے شگوفے نکل رہے ہیں، میں نے وہ ایک نمبر پہ کہا تھا نئے نئے آ رہے ہیں، وہ نوجوان ہمارا بیچارہ پسل رہا ہے، اور جس طرح نواب چھٹن کیلے کے چھلکے سے پسل گیا، ایسے ہمارے بھی پسل رہے ہیں، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا ہماری وکالت کمزور ہو سکتی ہے، اہل سنت کا یہ مسلک و مذہب کمزور نہیں۔ میاں صاحب کا کلام بھی پورے کا پورا قرآن کی تشریح ہے، علامہ اقبال کا پورا کلام قرآن کی تشریح ہے، سلطان العارفین حق بہو کا کلام قرآن کی تشریح ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے اس قسم کے جو معروف ہوئے، جن کا کلام معروف ہوا، آپ اٹھا کر دیکھیں ایک ایک شعر بتائے گا قرآن کیا کہتا ہے اور مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے۔ رسول اللہ کو نائب بنایا، حضور خلیفہ اعظم ہیں، نائب اکبر ہیں رب تعالیٰ کے اس زمین پر، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں، آپ مستقل بالذات نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے، آپ واجب الوجود نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے، آپ قدیم نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے، آپ غیر حادث نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا جناب عبداللہ کے گھر میں، جناب آمینہ کی کوکھ سے، جناب عبد المطلب کے خاندان میں، بنو ہاشم کے خاندان میں پیدا کیا۔ آپ جسم بشری لے کر کائنات میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ پھر بڑے ہوئے، پھر 40 سال عمر گزاری۔ خدا کا طریقہ بھی دیکھو، ارے عیسیٰ ابن مریم سے ماں کی گود میں کہلواتا ہے کہ اعلان کر دے انی رسول اللہ، ماں کی گود ہے۔ کون ماں ہے؟ جناب حضرت سیدہ مریم۔ کون ہے جی سیدہ مریم؟ شادی نہیں ہوئی، شادی کے بغیر بچے پیدا ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، شرماتے ہو، شرما کے تو یہی حال ہو گیا، جو باتیں منبر سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ مریم سلام اللہ علیہا کی شادی آیا ایک فرشتہ صورت بشری میں، تو بی بی ڈر گئی، کیونکہ بی بی بڑی پاکیزہ ہے، نبی کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ انہوں نے کہا یہ مرد پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ گھبرا نہیں، میں ہوں فرشتہ، آیا کیوں ہے؟ اس نے کہا تینوں بچہ دینے واسطے۔ کیا دینے آئے؟ کہتے ہیں کہنے بابے پتر دے دیں۔ میں نے کہا جبریل دے سکتا ہے تو بابا بھی تو صرف خدا کا ہے، اگر جبریل آ کر دے سکتا ہے، جبریل نے خود کہا لِآبَا لَكَ غُلَامًا زکیہ، کہا میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ 16واں پارہ سورہ مریم پوری اٹھا کر پڑھ لے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ تو اپنی محبوب بندی کے گھر کے شرقی کونے کو نہیں بھولنے دیتا۔ میں جہاں سے ڈیرا لگایا تھا نا، مجھے قرآن بنا رہے ہیں، اس کھجور کے تنے کو نہیں بلایا جہاں سے وقت پیدائش عیسیٰ ابن مریم میٹھی کھجوریں گرائیں، نیچے سے ٹھنڈا پانی جاری کیا تھا۔ مریم رو رہی ہیں، رب فرماتا ہے بی بی رو مت، یہ وقت ولادت نبی ہے، اور نبی کی ولادت کے وقت روتے نہیں ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے، کھجوریں کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ سنی؟ ویسے تو جوس نہیں بناتے،
میلاد ویسے تو نہیں سجاتے، مٹھائیاں ویسے تقسیم نہیں کرتے، رسگلے اور گلاب جامن ایسے تو نہیں لاتے۔ اللہ نے سوکھی کھجور کے تنے میں سے وہاں سے تازہ کھجوریں گرا دی، نیچے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا، کہا بی بی رونا نہیں ہے، نبی کی پیدائش کے وقت روتے نہیں ہیں، چونکہ نبی سراپا رحمت بن کے کائنات میں آ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تنہیں پتر دینا، انہوں نے کہا میں توبہ کرتی ہوں، میرا باپ بڑا نیک تھا، فلاں تھا، بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیٹے دیتا جب چاہتا ہے۔ اب پاکیزہ عورت ہے، پاک بی بی ہے، با پردہ بی بی ہے، حاملہ ہو گئی، اب پریشان ہے۔ پریشان کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ میرے باپ پہ انگلی اٹھائیں گے، میری ماں پہ انگلی اٹھائیں گے، میری تربیت کرنے والے پہ انگلی اٹھائیں گے، یہ کیا ہو گیا یا اللہ؟ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، وقت ولادت عیسیٰ ابن مریم کا، بی بی پریشان ہوتی جا رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو کہا یا اللہ اب جواب کیا دوں گا؟ کہ میں تو دینا ہی نہیں، انہیں بولنا ہی نہیں، جب تجھ سے سوال کرے نا تو نے اتنا کہنا ہے میں روزے سے ہوں، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بولنا۔ ہاں یہ روزے چپ کے بھی ہوتے ہیں، کہا میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، 3 دن کا بیٹا ہے، جناب عیسیٰ ابن مریم، بی بی نے ایسے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے اور اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں بندے مل گئے، محلے والے، انہوں نے کہا مریم پرانا زمانہ ہے جب پورا غریب بال ایک دوسرے کو جانتا تھا، جب پنڈی گھیب کا ایک سرکی محلہ غربی تک واقف تھا، کس کے کتنے بچے ہیں، کون کس کا رشتہ دار ہے، فیملی کون سی ہے، کام کیا کرتا ہے، گھر میں پریشانیاں کتنی ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب تو شاید گھر والے بھی گھر والوں سے زیادہ واقف ہوئے، موبائل سے زیادہ واقف ہے، گھر والوں سے واقف ہے، اونچا بولو گھر والوں سے واقف ہے۔ اس وقت سارے جانتے تھے، یہ تو میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں۔ بی بی نکلی نا، بندے نے کہا مریم یہ کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ رہی ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ آپ نے کہا جی میں تو ہوں روزے سے۔ انہوں نے کہا نہیں روزے سے تو ہے لیکن یہ بچہ کس کا ہے؟ تو بی بی نے کہا فاشارت الی، بی بی نے نا ایسے اشارہ کر دیا، فرمایا اس سے پوچھ لو کس کا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو خود شکنجے میں ہیں، ہمیں تو خود رب آزما رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کس کا ہے۔ فاشارت الی، اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف جو پنگھوڑے کے اندر ہے، جو بی بی نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ ایک نہیں تھا، وہ 2 نہیں تھے، وہ 3 سے زائد تھے۔ وہ سارے کہنے لگے جو پنگھوڑے میں ہوتا ہے بولتا نہیں ہے، کیسی بات کرتی ہو، یہ بچہ بولے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیا پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے بچے بھی بولا کرتے ہیں؟ ابھی بی بی نے جواب نہیں دیا، نیچے سے بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ کہا میری ماں سے سوال نہ کرو، اس پاک بی بی پر تہمتیں نہ لگاؤ، الزامانہ نگاہوں سے مت دیکھو، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اس کا رسول بھی ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جس نے مجھے اپنی کتاب بھی عطا کی ہے۔ وجعلنی مبارکن، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، اینما تم تو، میں یہاں پر ہوں یا وہاں پر میں مبارک ہوں۔ معلوم ہوا نبی مبارک ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، لیکن خدا کی تقسیم دیکھیے، مصطفیٰ سے کہا محبوبہ 40 سال تک اعلان نہیں کرنا، حالانکہ نبی الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، راز رکھنے کے لیے سینہ بھی اتنا بڑا چاہیے۔ 40 سال مصطفیٰ نے راز رکھا کہ میں ختم نبوت کا تاجور ہوں، میری پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، مجھے اللہ نے محبوب بنایا ہے۔ 40 سال گزر گئے، پاکیزگی کا اعلان کروایا، مصطفیٰ کے عدل کا اعلان کروایا، مصطفیٰ کی صداقت کا اعلان کروایا، مصطفیٰ کی امانت کا اعلان کروایا، شرافت کی پیکریت کا اعلان کرایا۔ جب سارے لوگ ماننے لگ پڑے نا تو فرمایا محبوبہ ہون آک انی رسول اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ کی عورتیں آپس میں لڑائی ہو جاتی نا
وہ کہتی قسم اٹھا، وہ کہتی میں لات کی قسم اٹھاتی ہوں، میں منات کی قسم اٹھاتی ہوں، میں عزا کی قسم، کہتی نہیں ہمیں تجھ پر اعتبار نہیں ہے، تو اس طرح کر کے محمد کی قسم اٹھا، تو اگر محمد کی قسم اٹھائے گی تو ہم تجھے مان لیں گے۔ وہ جب مصطفیٰ کے نام کی قسم اٹھاتی تو وہ کہتی اب تسلیم کر لیا ہے، یعنی اتنی طہارت، اتنا مانا جانے لگا۔ جب سارے ماننے لگ پڑے تو فرمایا محبوب کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ دیکھو سارے مان رہے تھے تو کیا ضرورت تھی لا الہ الا اللہ کہلوانے کی، لیکن فرمایا محبوبہ جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا نا نکھیڑا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی نکھیڑے کے لیے ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا۔ جو کہتے ہیں نا سب ٹھیک ہے وہ ذرا غور کریں، نکھیڑے کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے زندگی موت اس لیے تخلیق کی ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور اچھے اعمال کا دار و مدار مصطفیٰ کی پہچان پر ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جس کے یہاں مصطفیٰ نہیں اس کی لمبی داڑھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کا بڑا امامہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کی لمبی تسبیح کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کے قیام اللیل اسے نفع نہیں دیں گے، اس کا علم نافع نہیں ہوگا، اس کا رزق حلال نہیں کہلائے گا، اور محمد یہاں پر ہوں گے۔ اگر گناہگار بھی ہے تو پھر بھی چھٹی ہو جائے گی۔ بندے ہوں ہنسیں تھوڑا جب سے، کیونکہ ہمارے مقصد کی بات ہے نا، لیکن میں کیا کروں، میرا تو کوئی اختیار ہے نہیں۔ اختیار کس کا ہے؟ رب کا، اس نے دیا ہے مصطفیٰ کو۔ محبوب جس کا نام تیری زبان پہ آئے گا نا ہم اس کی چھٹی کرا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ مجرم کو معلوم ہے ٹھکانہ فقط میرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، چونکہ مصطفیٰ خلیفۃ اللہ العظم ہیں، نائب اکبر اس زمین کے اندر بھی آسمانوں میں بھی نبیوں کی صفوں میں بھی جہاں جہاں جائیں گے آپ کو نام ایک ملے گا جسے مدینے والا محمد کہتے ہیں۔ ایک نام ہے کائنات میں، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، لیکن ہم یہاں تھوڑا ٹٹولے نا مصطفیٰ کا بات غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بولے تو صحیح، غور کرتے ہیں؟ اتنی بات صرف یاد کرنے کے مصطفیٰ کہاں ہے بس بات بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ووٹ کسی کو دیں اور آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو جائیں، سماجی جماعت کے ساتھ ہو، کسی تہذیب کے ساتھ۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھو مصطفیٰ کدھر ہے، بس۔ اگر ہیں میں تو یہاں تک کہہ جاتا ہوں بڑے بڑے مجمعوں میں بڑے بڑے علماء کے سامنے جن کی پگڑیاں بڑی ہیں، علم بھی بڑا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ شرابی، زانی، چور تک اگر یہاں مصطفیٰ ہیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور میں خود سے نہیں کہتا، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ لکھا ہے بخاری میں، یہ لکھا ہے مسلم میں۔ میں ایک روایت بخاری کی پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جناب ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، او آگے نہ بہ گئے باہر، تھوڑی دیر گزرنا پھر جاتی پائی، پتہ لگے آج آرام میں۔ حالانکہ نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے، نبی غفلت کی نیند نہیں سوتا، نبی سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نہیں سمجھے وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ انتقاض وضو کی 10 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر بندہ ایسے بیٹھ کے سویا ہوا ہو نا اور ایسے اس کا وضو ٹوٹ جائے، چاہے اس کی ری خارج ہو یا نہ ہو وضو، اگر وہ لیٹ گیا اور سو گیا تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ مگر نبی دو عالم اگر سو بھی جائے نا، یہ مسلم کی روایات ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں پڑھ کر آرام فرما ہو جاتے اور اس طرح آرام فرماتے کہ آپ کے خراٹے بلند ہوتے، تو خراٹے
علامت ہے گہری نیند. اور پھر صحابہ آواز لگاتے یا رسول اللہ وقت فجر, تو حضور آ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے. یہ نبوت کی پاکیزگی کا عالم ہے. حضور نبی کریم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اگر سو جائے گا دوبارہ وضو کرے گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں پاک ہیں. وہ کوئی بھی حالت ہو نبی کریم کا فضلہ پاک ہے. آپ کا بول پاک ہے, آپ کا براز پاک ہے. آپ کے بولو براز میں اللہ نے شفا رکھی ہے. وجہ کیا ہے کہ خلیفۃ اللہ العظم, خلیفہ اللہ کے ہیں. لہذا وہ سر سے لے کر پاؤں تک اعجاز ہی اعجاز ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, جن کو اللہ نے پاکیزہ کیا, اپنا نائب بنایا پوری کائنات میں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, وہ حضرت ابو ذر غفاری آئے, حضور آرام فرما, دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی بار آئے نا سرکار تشریف فرما تھے. کہا آ جاؤ ابو ذر. ابو ذر نے سلام کیا, حضور موج میں. حضور سارے بولے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ آ رہی ہے, ساروں کو آ رہی ہے, سارے لوگ سمجھ رہے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں جن جن بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں. بات توجہ سنا کریں اور پھر سمجھا کریں کہا کیا جا رہا ہے. چوتھی بار جب وہ آئے نا سرکار موج میں تھے, حضور نے فرمایا یا ابا ذر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا ابو ذر جس نے پڑھا نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں داخل. ابو ذر غفاری کہتے میرے دماغ میں خیال آیا, میں نے کہا من سرقہ و زنا یا رسول اللہ, جنہیں چوری کی تھی زنا کی تھا وہ بھی جنت. حضور نے فرمایا نعم, ہاں ہاں وہ بھی. بخاری. ابو ذر کہتے ہیں میں نے دوسری بار سوال کیا من سرقہ و زنا یا رسول اللہ, چوری کی زنا کیا. حضور نے فرمایا نعم, ہاں وہ بھی جنت. کہتے ہیں میں نے تیسری بار سوال کیا من سرقہ و زنا یا رسول اللہ, جس نے چوری کی زنا کیا وہ بھی جنت. حضور نے فرمایا نعم. کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ہے, میں نے چوتھی بار سوال کیا جس نے چوری کی اور زنا کیا. آپ نے فرمایا رغمان فق یا ابا ذر, ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو جائے, تیری ناک پہ مٹی چڑھ جائے, میں محمد جو کہہ رہا ہوں ہاں ہاں جنتی ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے صدق کے دل سے پڑھ لیا, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے, مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی ہے, ارے اس کے ایمان کو دنیا کا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ایمان کو. ہاں اس کے درجوں میں کمی آتی ہے, اس کے معاملات کے اندر خرابی آتی ہے. اس کی دنیا کے مثال کے طور پہ جو بندہ زناکار ہے, زناکار بندے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے, زناکار بندے کے چہرے سے نور اٹھ جاتا ہے, زناکار بندے کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. یہ تھوڑی وبال ہے کہ رزق تنگ ہو جائے, چہرہ خراب ہو جائے, برکتیں اٹھ جائیں. اس سے بڑا وبال کیا ہوگا؟ لیکن دنیا کے گناہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتے. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جانچنا یہ ہے کہ کیا اس نے رسمی طور پہ پڑھا ہے یا صدق کے دل سے پڑھا ہے. وہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے, وہ کس مقام پر کھڑا ہوتا ہے. کیا وہ دنیا دار کے ساتھ کھڑا ہے, کیا وہ دنیا کے ساتھ کھڑا ہے, کیا وہ اپنے اعمال کا سودا کر رہا ہے, کیا اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے. ہاں ہاں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے, فردوس بھی گلدستے لیے پھرتی, جنت سے گلدستے لا کرنا, فردوس سے گلدستے لیے پھرتی. کہتی تھی حوریں, کہتی تھی کہاں دفن ہے شہدائے محمد. کیونکہ ایمان سلامت ہو تو حضور نبی کریم کا غلام جہاں پر دفن ہوگا رب وہاں سے ملائکہ کا نزول کرتا ہے, حوروں کو بھیجتا ہے جا کر دیکھو اس قبر میں محمد کا غلام لیٹا ہوا ہے. حضور خلیفۃ اللہ ہے, نائب اعظم اس کائنات میں مصطفیٰ کی ذات ہے. زندگی کے سارے معاملات چلاتے رہنا, مصطفیٰ کے دامن سے دور نہ. یہ میرا مشورہ ہے.
مان لو گے تو نفع ہوگا. مرزا جیلمی 1000 مرتبہ 100 باتیں کرتا پھرے، اور ایسے دانے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں کہاں کہاں کس کس وقت میں کس کس زمانے میں کون کون سے ایسے دانے آئے ہیں، اور انہیں پڑھاتا کون ہے، انہیں تیار کون کرتا ہے. صرف اس لیے کہ جو ان کے سینوں میں اس کے مصطفیٰ کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کی لہروں کو ٹھنڈا کیا جائے. اور یہ سمندر ٹھاٹھے کیسے مار رہا ہے؟ یہ کہیں سے گولڈے کے تاجدار نے سبق پڑھایا ہے، کہیں سے توشے کے پیر پٹھان نے سبق پڑھایا ہے، کہیں سے سیال کے بادشاہ نے آواز دی ہے، کہیں سے مہار کے قبلہ عالم نے سبق پڑھایا ہے، کہیں سے خواجہ محمد علی مکھڈوی نے آ کر سبق پڑھایا ہے، کہیں خواجہ احمد مہروی نے سبق پڑھایا ہے، کہیں حضرت خواجہ فقیر عبداللہ نے سبق پڑھایا ہے، کہیں حضرت فقیر اعظم نے سبق پڑھایا ہے، کہیں حضرت صاحب میاں صاحب نیکی ٹھوک نے سبق پڑھایا ہے. ارے ہم چند لمحوں میں وہ سبق بھول کر مرزے کا سبق یاد کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ جو شراب احمد مختار کے جام ہم نے پی رکھے ہیں وہ قبر تک ہمارے ساتھ جائیں گے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بابا فرید نے یہ کر دیا، جنتی دروازہ لگا دیا. میں نے کہا یار بات سنو، ہم عشق کے بندے ہیں، اگر فرید کو خدا نے جہنم میں بھیجا تو ہم بھی دھمالے مارتے ہوئے فرید کے پیچھے پیچھے، کیونکہ ہم قائل اس بات کے ہیں ہماں یارہ جنت ہماں یارہ دوزخ. دوزخ بھی یاروں کے ساتھ اچھی لگے گی، جنت بھی یاروں کے ساتھ اچھی لگے گی. جہاں فرید ہوگا وہیں فقیر ہوگا، جہاں غریب نواز ہوگا وہیں فقیر ہوگا، جہاں خواجہ نظام ہوگا وہیں فقیر ہوگا. ہم انہی کی اقتداء میں ارے جنت میں جائیں گے تو آپ دیکھیے گا نصیر ملت نے کہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے انداز میرا بات ختم میں نے کر دی ہے. بلبلے چمنستان رسالت، معروف مداح رسول، عاشق رسول، محترمی ریان حبیب صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب آپ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور تعریف سنیں گے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ریکارڈنگ ہوتی ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کمرے میں بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، میدان میں بات کرنا مشکل ہے. اور میں نے آج تک کبھی بھی اس کا نام لے کر پھینکی ہے بھائی بات نہیں کی. پچھلے دنوں مجھے بندے نے کلپ بھیجا، مجھے بہت دکھ ہوا کہ پہلے تو چلو تم ٹوں ٹوں کر رہے تھے، اب تم نے داتا علی اجویری کو بھگنا شروع کر دیا، تم نے خواجہ نظام پاک پر زبانیں کھولنا شروع کر دی، تم نے بابا فرید کی طرف. میرا تھیسس جو ہے پی ایچ ڈی کا وہ ملفوظات مشائخ چشت کی جو مذکورہ احادیث ان کا تجزیہ ہے. عموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مشائخ چشت نے کہانیاں سنائیں. میرا نہیں خیال کہ اس مجمع کسی بندے نے ملفوظات شریف کبھی پڑھے. کسی نے پڑھے تو ہاتھ کھڑا کرے، میں اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے حضرت خواجہ غریب نواز کا ملفوظ پڑھا ہو، کسی نے خواجہ نظام پاک کا پڑھا ہو، کسی نے اسرار الاولیاء کو پڑھا ہو، کسی نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا ملفوظ پڑھا ہو؟ پڑھتے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں جہاں سے تمہیں لایا گیا، تم سے پہلے کیپٹن بھی مر گیا جس نے سارے زندگی کتابچے لکھے اور کہا شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے. اور آدھی صف بھی جامعہ مسجد توحید کے ماڑی کی مسجد چھوٹی سی مسجد ہے، آدھی صف بھی جنازے کے لیے مکمل نہیں ہوئی. اور میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کے جنازے تاریخی ہوئی ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے. آج بھی لوگ منو پھولوں کی پتیاں جا کے ان کے مزاروں پہ ڈالتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں اور فاتحہ کرتے ہیں. جتنے دانے اس قسم کے آتے ہیں بس ان کی زندگی اتنی ہوتی ہے جتنی جو شمع جلتی ہے نا تو رات کو وہ پروانے آ کے ان کی ایک رات کی زندگی مر جاتی ہے. تمہاری اتنی زندگی ہے. داتا علی حجویری 1000 سال سے زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. داتا کی کتاب بھی زندہ رہے گی، داتا کا مزار بھی زندہ رہے گا، داتا کی مسجد بھی زندہ رہے گی، داتا کی نگری بھی قائم رہے گی. غریب نواز کے روزے کا کلش چمکتا رہے گا. تمہیں تو 1 تولہ سونا دینے کو تیار کوئی اہل ایمان نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کے مزار پہ 40 کلو کا وہ کلش لگا ہوا ہے سونے کا. دیکھو نا محبت ہے. آج مسلمان کیا ہندو بھی جا کر خواجہ کی چوکھٹ پہ چابی لگاتے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے، ان کے بابے بتا گئے ہیں کہ ساری دنیا سے لیڑ لگا لینا، غریب نواز کی چوکھٹ سے لیڑ نہ کرنا. برکت کے لیے ہندو بھی آ کر نماز ہوتی ہے تو نماز کے قائل نہیں ہے،
لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں آ کر، چونکہ خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آئے ہوئے ہیں، تو بندے مسلمان بھی کیے ہیں، ساروں کو کافر بناتے جا رہے ہیں، ہر ایک کے پیچھے تیر لگا کر۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں اس نے نگاہ اٹھائی تو 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ میں جس داتا کی بات کر رہا ہوں ہندوؤں کا راج تھا، داتا علی اجویری نے لاہور کو داتا کی نگری بنا کر مصطفیٰ کی کچہری بنا دیا ہے۔ ارے اس خطے کے اندر جتنے مزار آج قائم ہیں، آپ کو دین کس نے پڑھایا؟ آپ کو قرآن کا درس کس نے دیا؟ وہی صاحبان مزارات ہیں جن کے روزے آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے آپ کو دین پڑھایا، ان کے روزے زندہ رہیں گے۔ یہ مرزیاں آتی جائیں گی، چلی جاتی جائیں گی۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں جب کوئی مسئلہ اڑ پھنس میں ہو جائے نا، آ نہیں سکتے تو چلو کسی کو فون ہی کر لیا بھائی یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر جن کے پاس چابیاں ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 14 طبق روشن کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے طبق جی؟ 14 طبق۔ وہ بتائیں گے سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، مضمون کیا ہے، لجایا کہاں گیا ہے۔ اپنی فکر کو نہ چھوڑیے، اپنے نظریات کو سلامت رکھیں۔ فتنے کا دور ہے اور سب سے بڑا حملہ آپ کے عقائد و نظریات کا، بس کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے جب تک یہ اس عقیدے اور نظریے پر قائم رہیں گے ان کو گرانا ممکن نہیں۔ یہ لوگ بے ادب بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ اونچا بولے، کیا بناتے ہیں؟ یعنی اسے داتا کا ادب نہیں، جسے خواجہ کا ادب نہیں، جسے غوث کا ادب نہیں، وہ کیا رسول خدا کا ادب کرے گا؟ جس نے داتا کا ادب سیکھا ہے نا، وہ جب مصطفیٰ کی کچہری میں جائے گا تو ادب کر کے بتائے گا رسول اللہ کا ادب کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کریں۔ ہم اہل سنت ہیں، اللہ کی توحید پر قائم، مصطفیٰ کی رسالت پر قائم، اصحاب رسول کی محبت، اہل بیت ہمارے دلوں کا ایمان ہے، اولیاء کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کبھی بھی جتنے میں نے نام لیے ان کو چھوڑیے گا مت، ورنہ دنیا بھی خراب، قبر بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شفیع نوبہار صاحب محب فی اللہ حفظہ اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کے دوسرے عثمان صاحب اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ مجھے حکم دیا، میں حاضر ہوا اپنے وعدے کے مطابق۔ خدا میری بھی عاقبت اچھی کرے، آپ کی بھی اچھی کرے، مجھے بھی کلمے کے ساتھ موت دے۔ اور اب اثر ہو گئی ہے ہماری، تو ٹائم تھوڑا رہا ہے، بندے کی عمر یہ ہو جاتی ہے نا 40 کے قریب سمجھو اثر ہو گئی۔ تو یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں شاہ والے، کئی لوگ شاہ والے۔ اب نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ان کی اثر نہیں ہوئی، یہ میں نے مثال دی ہے، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں۔ بس گلی میں چلو تو مصطفیٰ کا نام لو، گھر میں جاؤ تو مصطفیٰ پہ درود پڑھو، مسجد میں آ جاؤ تو رسول اللہ پہ سلام بھیجو۔ یہی خدا کی توحید ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، اسے ہی توحید کہتے ہیں۔ آپ حضور سے محبت کرتے رہیں، آپ کی زندگی کے سارے معاملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آسان ہو جائیں۔ ہتھ کار والے دل حضور پر درود بھیجو۔ میرا ایک مشورہ اور نسخہ ہے، جس بندے نے اختیار کر لیا ہم نہیں رہے گا، غم نہیں رہے گا، حزن نہیں رہے گا، ملال نہیں رہے گا، کسی کے دروازے پہ جوتیاں گھسانے سے بہتر ہے، کسی کے دروازے پہ جوتیاں گھسانے سے بہتر ہے درود پڑھ کے مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک دے دو۔ دنیا والوں کے دروازے بڑی دیر کے بعد منتوں کے بعد کھلتے ہیں، اور مصطفیٰ اپنے غلام سے منت نہیں کراتے، غلام آ جاتا ہے، سخی ہیں عطا کر دیتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔